وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان والحج رواه البخاری صدق اللہ العظیم مجھے 20 سے 25 منٹ ملے ہیں بات کرنے کے لیے 10 منٹ کی الگ الگ موضوع کی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے جو 1-1 گھنٹے کی ہیں ان کو سمیٹ کر ہم 10 منٹ میں لائیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے ایسی بات نکالے جو ہمیں بھی اور آپ کو اور جو سامعین ہیں ان کو بھی اور جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین آمین۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا بہت غور سے سنیے ادھر ادھر مت دیکھیے موبائل بند کر لیجئے بھلے یا آپ اپنا موبائل کی رنگ ٹون بند کر لیجئے اور بہت غور سے سنیے جتنی نعتیں پڑھی گئی ہیں نظمیں پڑھی گئی ہیں اشعار پڑھے گئے ہیں انہی کی ترجمانی میں کر رہا ہوں اپنی تقریر میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر بڑے متقی ہیں بڑے پرہیزگار ہیں بڑے دیندار ہیں بڑے امانتدار ہیں اور ہر وقت کلمہ پڑھتے رہتے ہیں جب نماز سے وقت آتا ہے نماز پڑھتے رہتے ہیں مگر کچھ دنوں سے وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت چیخ رہے ہیں بہت چلا رہے ہیں میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں وہ جنتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہاں ٹھکانا ہوگا اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے آمین میرے عزیز دوست بزرگوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نے شکایت کی بتایا کہ میرے شوہر متقی ہیں پرہیزگار ہیں دیندار ہیں ساری تعریف کرنے کے بعد کہا یا اللہ کے نبی 10 دن ہو گئے ہیں یا کئی دن ہو گئے ہیں محلہ کا پورا محلہ مدینہ منورہ کا جاگ رہا ہے نہ سو پا رہا ہے اور نہ کہیں جا پا رہا ہے تو وہ تڑپ رہے ہیں اور ان کے درد ہے تکلیف ہے وہ اتنی تکلیف ہے وہ کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت براہ راست آمنے سامنے بات کر رہی ہے اس وقت پردے کی آیت نہیں اتری تھی میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آپ اپنے آپ کو نہ سمجھے گا صحابی اللہ جنہوں نے نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا انہی کو صحابی کہتے ہیں انہی کو جنتی کہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہا یا رسول اللہ میرے شوہر متقی ہیں پرہیزگار ہیں دیندار ہیں اور بہت ساری تعریفیں کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ میں حوالہ دوں گا کس کتاب میں لکھا ہے کس عالم نے لکھا ہے کوئی بھی بات کہوں گا یا تو حوالے قرآن کی آیت کی تو قرآن کی آیت کی حوالہ آیت بتاؤں گا سورہ بتاؤں گا اور کوئی قصہ سناؤں گا اس کتاب کا حوالہ دوں گا اور لکھنے والے کا بھی حوالہ دوں گا آپ کے سامنے ملک مجاہد
सुनहरी किरणें, आप किताब मंगाइए और पढ़िए। और अगर ना हो, हर मस्जिद में फ़ज़ाइल अमाल रखी है, उसमें इस ढंग से नहीं लिखा है, दूसरे तरीके से लिखा है, और हम आपको जो उस किताब में पढ़ के आए हैं उसको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, यहाँ आ जाओ। वो आ गए, आने के बाद कहा जाओ इनकी माँ को बुला लाओ। वो मदीने के उस पहाड़ के पास उस तरफ रहती थी। कहा दरवाजा, उस जमाने में इस तरह के दरवाजे नहीं थे, न लोहे के न लकड़ी के, सिर्फ खजूर की डंडियां लगा दी जाती थी, उसकी जानवर घर में दाखिल ना होने पाए। दरवाजा दस्तक दी। अब वो टटोलती बूढ़ी थी, 80-82 साल की आई कि हाँ या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है। अगर आप ना चले, जुमला सुनिएगा, अगर आप ना चले और आपको कोई तकलीफ है तो अल्लाह के नबी आपके घर पर आने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर आने को तैयार हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे किस्मत खुल गई कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है, आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, अभी जल्दी। उस औरत ने दरवाजा एक तरफ से बंद किया, अपना डंडा लिया और लेकर बाहर निकल आई और कहा चलिए। दूर था और पहाड़ से नीचे उतर कर आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे इंतजार दिख रहे थे। वो औरत ये बात कहकर जा चुकी थी कि मेरे शौहर मुत्तकी है, परहेजगार है, दीनदार है, नमाजी है, और तमाम सिफात बयान करके जा चुकी थी। बूढ़ी माँ आ गई। बहुत गौर से सुनिएगा मुसलमानों, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मेरी माँ तो दुनिया से रुखसत हो गई, मेरे वालिद भी दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। हम लोगों को भी बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, जब वो औरत बूढ़ी आ गई, अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गई। पूछा अल्लाह के नबी ने, बताया नहीं कि तुम्हारी बहू आई थी और ये बता गई। वो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या किस लिए बुलाया आपने? अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हारा कोई बेटी बेटा है? बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने दो किताबों के हवाले दिए हैं, एक सुनहरी किरणें और दूसरे फ़ज़ाइल अमाल, और हर मस्जिद में मिल जाएगी आपको। यहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए तबलीगी जमात की मस्जिद में, वहाँ ही मिल जाएगी आपको, और ये वाक़या भी मिल जाएगा। मैं जिस ढंग से सुना रहा हूँ, जिस किताब से पढ़ के आया हूँ, उस किताब का हवाला दे रहा हूँ। सुनहरी किरणें, मलिक मुजाहिद लिखने वाले हैं उस किताब को। तो कहा हाँ मेरा एक लड़का है, मेरा एक लड़का है। क्या कोई गलती हो गई? क्या गलती तो कोई नहीं, क्या वो बहुत तड़प रहा है और बहुत दिनों से इसका इलाज किया जा रहा है, मगर वो ना ठीक हो रहा है, ना ही दुनिया से रुखसत हो रहा है, और कोई गलती जरूर हुई है। अल्लाह के नबी थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहचान गए। कहा बताओ अगर कोई गलती हुई अपने बेटे को माफ कर दोगी? झट से डंडी छोड़ दी, कहा मैं माफ नहीं करूंगी, अपने बेटे को माफ नहीं करूंगा। मुसलमानों सुन लीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं माफ, वो औरत कह रही है मैं माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी ने दोबारा पूछा क्या तो अपने बेटे की गलती माफ कर दोगी? उस औरत ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पूछा तुम बताओ खुदा की कसम अपने बेटे को माफ करोगी, गलती माफ करोगी? कहा मैं नहीं माफ करूंगी। 3 बार हो चुके, अब उस 3 फायर हो चुके थे, 3 मर्तबा हो चुकी थी बात। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया। माँ कैसी होती है? अभी एक बच्ची बता गई माँ कैसी है। एक तालिब इल्म इमदादुल उलूम से जयपुर से आए हैं, वो बता गए। अब हम आपको सुना रहे हैं, आपको सुनहरी गिरने का वाकया। मेरे जहन में ये नहीं था कि मुझे ये बताना है, जो बताना था वो अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत बिलाल को बुलाया, ए बिलाल यहाँ आ जाओ।
بلال آ گئے اللہ کے نبی نے کہا کہ سوکھی لکڑیاں جمع کر لو اور جب ڈھیر لگ جائے تو مجھے بتا دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے سوکھی لکڑیاں، اور وہ لکڑیاں جو کھجور کی تھی اور پتے کھجور کے تھے جمع کر کے ڈھیر کر دیا، اور ڈھیر کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لکڑیاں اور پتے ڈھیر ہو گئے ہیں، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ اس کے گھر 4 صحابہ کو لے کر، 4 لوگوں کو لے کر، 4 آدمیوں کو لے کر اس کی ماں کو، اس کے بیٹے کو جو بیمار ہے، جو تڑپ رہا ہے، جو کرا رہا ہے، ہماری محبت، ہم سے محبت کرتا تھا، ہماری اذاؤں میں مر مٹتا تھا، نماز نہیں چھوڑتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا تھا، سارے اندر اس کے تقوی ہی تقوی بھرا ہوا تھا، جاؤ بلا لاؤ، لے آؤ، اس چرپائی پر زندہ ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا، لے آؤ۔ اور لے جانے کے بعد اس بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس 14 منٹ ہے، جو ٹائم دیا گیا ہے 1 منٹ پہلے ہٹ جائیے، میری بات پوری ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیزوں دوست بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے آپ؟ کہا اس کو اس آگ میں ڈال دیں گے، اس آگ میں ڈال دیں گے، یہ دنیا کی آگ میں جل جائے، تڑپ کے، اور یہیں پر اس کی ہڈیاں جل جائیں، یہیں پر اس کا گوشت جل جائے، یہیں پر جسم جل جائے، آخرت کی آگ سے بچ جائے گا، آخرت کی آگ سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ صحابی رسول ہیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، تابعی کی نہیں، تبع تابعین کی نہیں، بزرگوں کی نہیں، اولیاء کی نہیں، علماء کی نہیں، عالم کی نہیں، عوام کی نہیں، مزدور کی نہیں، بادشاہ کی نہیں، فقیر کی نہیں، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اس ماں کا کلیجہ تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اپنی بیٹی کی غلطی میں نے معاف کر دی، اپنے بیٹے کی غلطی میں نہیں دے سکتا، اپنے اس آنکھ سے کہ میرے بچے کا رویا جلے اور میرے بچے کی ہاتھ چلے، میرے بچے کا پیر چلے، میں نہیں چاہتا ہوں، اور میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ اور جیسا ہی نکلا معاف، ادھر نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا دم نکل گیا، انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے اس محلے سے آئے، کہا یا رسول اللہ، اچانک سے ایسے بولنے لگے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انتقال فرمایا، انتقال کر گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بتانا مقصود ہے، آج گنگا گنج کے چوراہے پر، لکھنؤ کے چوراہوں پر، پلیا پر یا کہیں پر ہم کوئی سامان لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھتے بھئی کالی پنی ہے؟ کالی پنی ہے؟ سفید پنی تو نہیں ہے؟ کالی پنی لیں گے سامان، سیب ہو، سنترا ہو، کیلا ہو، کیونکہ دروازے پر بیٹھے ہوں گے بوڑھے ماں باپ، تو ان کو دینا پڑے گا، ہم میاں بیوی بچے کمرے میں کھا لیں۔ میرے عزیزوں دوستوں، آج جب صبح ہوتی ہے، ماں ڈسپن کے پاس اچانک آتی ہے اور ڈسپن اڑ جاتا ہے، دیکھتی کہ چھلکے پڑے ہوئے، کیلے کے چھلکے پڑے ہیں، سیب کے چھلکے پڑے ہیں، اور تمام انار کے چھلکے پڑے ہیں۔ ارے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس ماں نے 9 مہینے رکھ کر پیٹ میں آپ کو پالا، اس 2 سال تک دودھ پلایا، اس ماں نے پیشاب پیخانہ کھلایا، اس ماں کی عزت یہ جس نے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے پیر تلے جنت ہے، ماں کو بھی راضی کرنا ہے اور رب کو بھی راضی کرنا ہے۔ دونوں میں سے ایک کو اگر آپ نے کاٹ دیا یا ماں کو کاٹ دیا، یعنی ماں کو ناراض کر دیا، تب بھی جنت نہیں ہے۔ آپ پڑھتے رہیے نماز، آپ روزے روزہ رکھتے رہیے، آپ عمرہ کرتے رہیے، آپ حج کرتے رہیے، آپ اور رب کو ناراض کر دیا تو کوئی راستہ نہیں ہے، دونوں کو راضی کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کریے کہ ہاں، اگر اب آپ کو مثال دے رہا ہوں، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دیے جاتے ہیں، بیٹا کیلے لے کر آیا کہیں سے، ایک بہو کو دے دو، ایک لڑکی کو دے دو، ایک لڑکے کو پوتے دے دو، 3 بڑھ گئے، ایک بھیا کو دے دو، 4 بڑھ گئے، بچے 2 بچے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا، ایک چھوٹا لڑکا آتا ہے، دادی آپ کو جو چیز ملی تھی وہ اگر ہو تو ہم کو بھی دے دو،
تو اپنا حصہ نکال کر اور اس دیکھے بچے کو دے دیتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ آتا ہے اور دادی آج کو ایک چیز ملی تھی جو سامان ملا تھا کھانے کا, اگر آپ کو مل گیا ہو تو ہم کو بھی دے دیجئے, ہم بھی اس میں ہم بھی کھا لیں. دادی اپنا حصہ ان بچوں کو کھلا دیتی ہے, خود نہیں کھاتی ہیں. میرے عزیزو دوستوں, ماں کا اکرام کیجئے, ماں کی عزت کیجئے, ماں کا احترام کیجئے. اور میرے عزیزو دوستوں بزرگوں, جب بھی کوئی چیز لائیے کھانے سے پہلے, میں نے اپنے والد کو دیکھا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, ہم اور طیب بھائی اور زکریا اور ہمارے ابا لکھنؤ سے کیلے اور کیا نام ہے ریوڑی کھٹیا لایا کرتے تھے, لاتے تھے اور دادا کے سرانے بیٹھتے تھے اور دادا جتنی چاہتے نکالتے اور ہم لوگ غصہ ہوتے تھے کہ لوگ لائے اور ان کو دے رہے ہیں, وہ نکال کے کھائے لے رہے ہیں, ہمارے لیے نہیں بچے گی. اب پتا چلا, اب احساس ہوا, اب معلوم ہوا کہ ماں کو دینا چاہیے پہلے, باپ کو پہلے دینا چاہیے, بعد میں بہو اور بیٹے کو دینا چاہیے. آج دور الٹا ہو گیا, بہو پہلے کھائے گی, بیٹا پہلے کھائے گا, اگر بچ گیا تو ماں باپ کھائیں گے. ایک موضوع میرا یہ تھا. دوسرا موضوع میرا یہ ہے 7 منٹ کا. میں 7 منٹ باقی رہ گئے ہیں, پورا ہو گیا تو کوئی اچھی بات ہے تو 1 گھنٹے کا میں 7 منٹ سمیٹوں گا. اے مسلمانوں, 3 مہینے کے اندر لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد مسلم بچے اپنے مدرسوں میں نام نہیں لکھا رہے ہیں, مدارس میں نہیں جا رہے ہیں, جہاں فری کتابیں مل رہی ہیں, فری بستے مل رہے ہیں, فری نام لکھا جا رہا ہے اور فری کوئی فیس نہیں پڑ رہی ہے. ہمارے بچے جا رہے ہیں, کرنے سے دور ہو رہے ہیں, قرآن سے دور ہو رہے ہیں, نبی کی شریعت سے دور ہو رہے ہیں, اور آپ کو کوئی طرف نہیں, ہم کو کوئی طرف نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کعبہ کے پاس سجدے میں ہے اور اجڑیاں ان کے اوپر پڑی ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی کہ ابا جان کے سر پر اور پیٹھ پر اجڑیاں پڑی ہیں, اٹھتی اور دوڑتی ہوئی. اسی وقت سے دوپٹہ جاری ہوا. 5 یا 6 سال کی عمر تھی, 5 یا 6 سال کی عمر تھی. 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. میں کوئی بات بتاؤں گا تو حوالے سے بتاؤں گا, کس کی لکھی ہے یا کس کتاب میں لکھی ہے. آپ منگا کے پڑھیے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, آپ موبائل میں بولیے, وہ چیز آ جائے گی. میرے عزیز دوست بزرگوں, بتانا مقصود یہ ہے, اللہ کے نبی کا دین گھر سے نکل رہا ہے, جسم سے نکل رہا ہے, کپڑوں سے نکل رہا ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کے چہرے, مسلمانوں کے لباس, مسلمانوں کے بال, مسلمانوں کے جوتے, مسلمانوں کے چپل اب شریعت سے نہیں مل رہے ہیں. ہم ذرا سے بستے کے لیے جو 50 روپے کا بستا ہے, جو تھوڑے سے پیسے کے لیے جو 25 روپے کی چیز ہے, اس کے لیے نبی کا دین اپنے بچے سے ہٹائے دے رہے ہیں. اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں, جنازہ باپ کا ہوگا, بیٹا سامنے کھڑا ہوگا, جنازہ نہیں پڑھا سکے گا. تو ہم درخواست کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو پہلے محمدی بنائیے, اسلامی بنائیے, قرآنی بنائیے, اللہ کے نبی کی شریعت پر چلنے والا بنائیے. اس کے بعد آپ انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, وکیل بنائیے, کمپیوٹر چلانے والا بنانے والا بنائیے. کوئی حرج کی بات نہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں بزرگوں, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, خاص طور سے یہ جتنے وہاں لوگ آئے ہیں, سب سے پہلے قرآن کی تعلیم اپنے گھر میں جاری کریں, حدیث کی تعلیم اپنے گھر میں جاری کریں. اس کے بعد آپ اپنے بچے کو پنجم تک سکھو. ہم 10 تک بھی کہہ رہے ہیں, 5 تک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد چاہے لالا گणیش میں نام لکھا دیجئے, چاہے LPS میں نام لکھا دیجئے, امیٹھی پبلک میں نام لکھا دیجئے, جہاں دل چاہے اس اسکول میں نام لکھا دیجئے. بچے کے اندر سے توحید ختم نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ جنہیں جو بات مجھ سے کہلائی ہے, ہم کو بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے عزیز دوستوں, ماں باپ کو نہ بھولیے گا, ماں باپ کو آخری دم تک ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.